بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ساتھیو، آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ آ چکا ہے اور حج کرنے والے حاجی مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کی عبادت کا یہ موسم بہار اپنے پھول کھلا رہا ہے اور قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری کے بازار بھی سج چکے ہیں۔ لیکن ایسے میں ایک سوال جو ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں کو کرنا ضروری ہوتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں۔ کتنا مال ہو تو آدمی پر قربانی واجب ہے اور کتنا مال ہو تو واجب نہیں۔ تو آج ہم اسی سوال کو تفصیل سے سمجھیں گے کہ قربانی کے دنوں میں کس کے لیے قربانی نہ کرنا گناہ ہے اور اگر کوئی قربانی نہ کرے تو اس کی پکڑ نہیں۔ ساتھیو، تو جان لیجئے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ نمبر 1، عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، پاگل یا مجنون نہ ہو۔ نمبر 2، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، مسلمان ہو، کافر پر قربانی نہیں۔ نمبر 4، مقیم ہو، جو مسافر ہو یعنی سفر کی حالت میں ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 5، صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ ساتھیو، شریعت نے ایک لمٹ بتا دی ہے کہ اگر اتنا مال موجود ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا اور اگر اتنا نہیں ہے تو صاحب نصاب نہیں ہوگا اور قربانی اسے کرنی ضروری نہیں۔ شریعت نے مال کی لمٹ کیوں رکھی ہے اور سب کو صاحب نصاب کیوں نہیں بنایا؟ یہ بات دھیان رکھیے کہ کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے شریعت بندے کی حالت کو سمجھتی ہے، وہ فقیر ہے یا امیر، بیمار ہے یا صحت مند، مسافر ہے یا مقیم، اس کے بعد ہی کوئی حکم لگاتی ہے۔ جیسے حج صرف انہی لوگوں پر فرض ہے جن کی مالی حالت بہتر ہے، نماز سب پر فرض ہے لیکن بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے حکم بدل دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی روزے کا بھی معاملہ ہے کہ روزے فرض تو ہیں لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے حکم بدل دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر بندے کی مالی حالت بگڑی ہو اس پر مالی عبادت زکوٰۃ ہو یا قربانی واجب نہیں، اور اگر جسمانی حالت بگڑی تو بدنی عبادت نماز ہو یا روزہ دوسرے احکام وہ معاف تو نہیں ہوتے لیکن چھوٹ مل جاتی ہے اس وقت تک جب تک حالت درست نہ ہو جائے۔ کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دینے کے ساتھ بندے کو یہ بھی بتا دیا کہ اتنا مال ہو تو قربانی واجب ہے ورنہ نہیں۔ جس طرح زکوٰۃ میں ایک لمٹ طے کی گئی ہے کہ اگر اتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہے ورنہ نہیں۔ قربانی واجب ہونے کی لمٹ، وہ لمٹ کیا ہے؟ وہ لمٹ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت۔ یاد رکھیں کہ گھر کا ہر سامان نہیں جوڑا جائے گا، بس جو 4 باتیں ہم آپ کو بتائیں گے اگر یہ چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے موجودہ ریٹ یعنی کہ قیمت کو پہنچ جاتی ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، سونا یا پھر چاندی۔ نمبر 2، کیش روپیہ۔ نمبر 3، ضرورت سے زیادہ سامان یا پھر کوئی چیز۔ نمبر 4، مال تجارت یعنی کہ بزنس کا سامان۔ ان 4 چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، پھر جتنے قرضے ہیں جو ادا کرنے ہیں اس کو اس جوڑے ہوئے مال میں سے مائنس یعنی کہ کم کر دیں۔ جیسے کہ آپ نے 4 چیزوں کو جوڑا تو اس کی قیمت تھی قریب 1 لاکھ روپے، پھر آپ کے اوپر 60,000 کا قرض تھا، اس کو آپ نے گھٹا دیا تو بچا 40,000۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا 40,000 سے 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ چاندی خریدی جا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ اگر قربانی نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ لیکن اگر اتنا کم مال بچا کہ اس چاندی کے برابر قیمت نہیں پہنچ پائی تو قربانی واجب نہیں۔
ضرورت سے زیادہ سامان کا کیا مطلب ہے؟ ساتھیوں، جیسے آپ کے پاس ایک گھر ہے اور ایک ہی گاڑی ہے اور گھر کی ہر چیز ایسی ہے جس کو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں اور آپ کی ضرورت سے زیادہ ان میں کوئی بھی چیز شامل نہیں، تو آپ پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر آپ کے دو گھر ہیں، ایک میں آپ رہتے ہیں اور ایک کرائے پر اٹھا دیا ہے، تو جو کرائے پر دیا ہے یہ آپ کے نصاب میں جوڑا جائے گا اور قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ یہ گھر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک استعمال کے لیے ہے اور ایک زیادہ ہے، تو اس کو بھی اسی میں جوڑا جائے گا۔ اسی طرح گھر کا فرنیچر جو ضرورت سے زیادہ ہو یا گھر میں کمرے میں ضرورت سے زیادہ ہو یا اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ کی ملکیت میں ہو لیکن ضرورت سے زیادہ ہو، تو اس کو بھی جوڑا جائے گا، اور زیادہ نکلنے پر زکوٰۃ ہو یا قربانی دونوں فرض ہوں گے۔ کیا عورت پر بھی قربانی واجب ہے؟ اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ قربانی صرف مردوں کے ذمے ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر عورت کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کی لمٹ کو پہنچ رہا ہے تو عورت کو بھی قربانی کرنی ہوگی۔ جیسے اس کے پاس اتنا سونا یا چاندی رکھا ہوا ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو، پر جیسے زکوٰۃ واجب ہوئی تھی ویسے ہی قربانی بھی واجب ہوگی۔ ہاں، اگر اس کا شوہر اس کی طرف سے قربانی کرا دے تو بھی درست ہے۔ کیا گھر کے کئی لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ ہاں، یعنی گھر میں کئی لوگ کمانے والے ہیں اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی ملکیت ان سب کے پاس ہو تو قربانی کرنی ہوگی۔ اسلام نے قربانی واجب ہونے کی جو ملکیت طے کی ہے وہ جس کے پاس ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے واجب ہونے میں کیا فرق ہے؟ ساتھیوں، یہ بات ضرور سمجھ لیں، جیسے کل سے قربانی کے دن شروع ہو رہے ہیں اور آج ہی میرے پاس اتنے پیسے آئے کہ میں صاحب نصاب ہو گیا، یعنی اتنا پیسہ آ گیا کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہوں، تو قربانی مجھے کرنی پڑے گی اور زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خرید کے برابر مال ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے، تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی جیسے اوپر پیسہ آتے ہی قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہو گئی، لیکن زکوٰۃ تبھی واجب ہوگی جب آپ کے پاس موجود مال پر 1 سال گزر جائے۔ تو ساتھیوں، اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس پر قربانی واجب ہے اور کس پر نہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔